بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخالفین احمدیت جب دلائل و براہین سے عاری آ جاتے ہیں تو الزام تراشی اور صرف الزام تراشی، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد یا کوئی کام نہیں رہ جاتا۔ یہ دلائل و براہین سے عاری لوگ ہیں، قرآن و حدیث سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ جب ان سے قرآن و حدیث سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، جو قرآن کی نسبت اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہے، اس کا ثبوت دے دیں، ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہوں گے۔ قرآن کی کون سی آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں آپ والا عقیدہ جس کو آپ بیان کرتے ہیں وہ ہمیں اس کا ثبوت دے دیں۔ تو بجائے ثبوت دینے کے الزام تراشیاں، اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بد زبانی، الزام تراشی اور صرف تنقید اور سوال کرنا اور اعتراض کرنا ان کا کام اور شیوا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک دیوبندی مولوی ہے جس کو صرف بٹھایا ہی اس لیے ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف زبان درازی اور بد زبانی کر سکے اور طرح طرح کے جھوٹے الزام اور جھوٹے پروپیگنڈے کر سکے۔ یہ لوگوں کو پکڑتا ہے اور ان سے خود ساختہ پروگرام کروا کے یہ کہتا ہے اور ان سے کہلواتا ہے کہ جی آپ نے جب اسلام قبول کیا یعنی احمدیت چھوڑی تو آپ کے ساتھ کیا مظالم ڈھائے گئے، یہاں یہ آ کے وہ بیان کرے۔ تو اس کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ سوائے مغلظات کے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف الزام تراشیاں، جھوٹ، من گھڑت کہانیاں، من گھڑت قصے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ احمدی ہوتا ہے، احمدیت قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اسے مارا جاتا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور یہ الزام باقاعدہ یہ بیٹھ کے وہاں پہ اپنی طرف سے جماعت احمدیہ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ جب کوئی بندہ احمدیت چھوڑتا ہے تو یہ اس کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوستوں میں آپ کے سامنے اس کا جھوٹ کھولتا ہوں۔ یہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر یہ پوسٹر دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے اپنے فیس بک پر لگایا ہے اور اس نے اس کے اوپر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر موجود ہے۔ آج انشاءاللہ مکمل اس کا قلع کما کریں گے۔ الزام کا متن: قادیانی جماعت کا انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک۔ قادیانی جماعت پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ وہیں یہ اسرائیلی اور بھارتی حمایت یافتہ سازشی گروہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کی سربراہی میں انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک بھی چلاتا ہے۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے منہ میں جو بھی لفظ ہر وقت رہتا ہے، قادیانی جماعت، قادیانی لوگ، قادیانی جماعت، بھارت، انڈیا، اسرائیل، یہ بیچارے کے ہر وقت منہ پہ یہی باتیں رہتی ہیں۔ یہ شاید رات کو سوتے ہوئے بھی اس کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور تسبیح میں بھی یہ قادیانی 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 ہی کرتا رہتا ہے، اور اسی دوران اسے نیند آ جاتی ہے اور یہ سو جاتا ہے، اور صبح پھر اٹھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ رات کو میں قادیانی قادیانی کا مرد کرتا رہا ہوں اور یہیں پہ میں سو گیا ہوں تو یہیں سے مجھے اٹھنا ہے۔ پہلا جھوٹ اس نے یہ بولا ہے کہ قادیانی جماعت پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتی ہے۔ اب یہاں یہ جو ایک لفظ ہے قابل غور، وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے کون سے؟ آپ کو تو کوئی بندہ مسلمان سمجھتے نہیں ہے، دیوبندیوں کو کون بندہ مسلمان سمجھتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ حسن رانا صاحب مجھے بتائیں کہ کیا بریلوی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا وہابی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا شیعہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ ہی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ آئین و قانون کا مسئلہ: قادیانی جماعت قادیانیوں کو یورپ، کینیڈا، جرمنی اور دیگر ممالک میں اسمگل کرنے کے لیے نہ صرف اپنی ہی بنائی ہوئی فلاحی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کو استعمال کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود سے بنائی گئی جعلی شناخت والی انسانی حقوق کی تنظیم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی کو بھی استعمال کرتی ہے۔ ان کا موڈس آپرینڈی یا طریقہ واردات کچھ یوں ہوتا ہے کہ پاکستان کے قادیانیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑیں۔ یہاں یہ الزام تراشی اور پروپیگنڈا اصل میں شروع ہو گیا ہے۔ جب قادیانی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے اور FIR کاٹی جاتی ہے، جس کے بعد قادیانی جماعت ان افراد کو اسائلم کی بنیاد پر سری لنکا، نیپال، تھائی لینڈ، ملیشیا اور کچھ کو افریقی ممالک میں بھی بھیج دیتی ہے۔ یہ آئین اور قانون کی بات کی جو آپ نے، یہ کس آئین اور قانون کی بات کی؟ آئین اور قانون کی شاید وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ ہم انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہم انہیں روزہ نہیں رکھنے دیتے، ہم انہیں مسجدیں نہیں بنانے دیتے، ہم انہیں مسجد میں نہیں جانے دیتے، ہم انہیں سلام نہیں لینے دیتے، ہم انہیں قربانی نہیں کرنے دیتے، ہم انہیں حج و زکوٰۃ ادا نہیں کرنے دیتے، ہم انہیں کوئی بھی اسلامی کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ ہے جی آئین و قانون۔
پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا کام کرنے ہی نہیں دیتے۔ احمدی مسلمانوں کو کئی سالوں سے متشدد کیا جا رہا ہے، اسی بات پہ انہیں زد و کوب بھی کیا جا رہا ہے، انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر FIR بھی کاٹی جا رہی ہے۔ جتنی بھی FIR کاٹی گئی ہیں ان میں کیا بات تھی کہ جی شاعر اسلام کی توہین کی ہے، شاعر اسلام کو استعمال کیا ہے، انہوں نے قربانی کی ہے، نماز پڑھتے پکڑے گئے، جمعے کی نماز پڑھتے پکڑے گئے، افطاری کرواتے پکڑے گئے، اجتماع کرتے پکڑے گئے، قرآن کی تلاوت کرتے پکڑے گئے، اسی لیے ان کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے۔ اب آپ جس ملک میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی آزادی ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے؟ جب انڈیا میں کوئی بندہ گائے کی قربانی کرتا ہے یا بھینس کی قربانی کرتا ہے تو ہندو اسے پکڑ کر مارتے ہیں، تو یہاں یہ آپ کی چیخیں نکلتی ہیں۔ یہی ظلم تو آپ پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور عرصہ تقریباً 60-70 سال سے زائد کا ہو گیا آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ دوغلا معیار، یہ منافقانہ معیار کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جو خدا کے فضل و کرم سے دلائل و براہین کے ساتھ آتی ہے اور خدا کے فضل سے منہ بند کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے آپ جماعت احمدیہ سے قطراتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے ان کی تبلیغ کے اوپر پابندی آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ نہ رولا ہو نہ ڈھولا ہو، نہ جماعت احمدیہ سامنے آئے گی، نہ کوئی بات ہوگی، نہ اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوگی، نہ مناظرہ کریں گے، نہ گفتگو ہوگی، نہ کچھ رولا ہوگا، تو ہم جو مرضی منہ میں مغلظات آئیں ان کے خلاف بولتے رہیں۔ قادیانی جماعت کا انسانی سمگلنگ کا یہ گھناؤنا نیٹ ورک قادیانی سربراہ مرزا مسرور کی سربراہی میں چل رہا ہے۔ یہ لیں، ان کے ہاں جو بھی بات ہو، جب بھی کوئی معاملہ ہو، یہ انہوں نے امام جماعت احمدیہ پر الزام تھوپ دینا ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مرزا مسرور احمد صاحب خلیفہ مسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے اس نیٹ ورک کو چلانے والے فرنٹ مین میں سے ایک فرنٹ مین اسلم داؤد ہے جو کہ کینیڈا میں مقیم ہے۔ یہ شخص انسانی سمگلنگ میں ملوث قادیانی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ کینیڈا کا سربراہ بھی ہے، اور قادیانیوں سے انہیں بیرونی ممالک بھیجنے کے لیے کئی ہزار ڈالرز ڈیمانڈ کرتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کو پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے والے ان قادیانی اداروں ہیومینٹی فرسٹ اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی پر پابندیاں لگوانے کے لیے ٹھوس حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب اس طرح کریں کہ آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اپنے منہ کے اوپر آپ کو تھپکی مار کے سویا کریں کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں، زمین پر ہیں، یا منہ دھو کر سویا کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے خواب نہ آئیں، یا کم از کم معدہ خالی کر کے سویا کریں، کیونکہ معدے میں اگر تیزابیت یا گیس زیادہ ہو جائے تب بھی اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں۔ انگریز کے وفادار اور ایجنٹ کون ہیں؟ جی، قادیانی جو ہیں وہ انگریز کے خود کاشتہ پودے ہیں اور انگریز کے ایجنٹ ہیں۔ انگریزوں کی پشت پناہی انہیں حاصل ہے۔ اب ہم ان کے گھر سے انہیں جواب دیتے ہیں، تسلی بخش جواب دیتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر کے افراد کیا بات بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں انہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ نقصان انہی کا ہے۔ یہ مثال آج کل ہمارے دو سوتیلے بھائیوں پر آتی ہے۔ سوتیلے وہ اس لیے کہ دیوبندی اور بریلویوں کے ابا ایک ہی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ دونوں بھائی کتاب و سنت کے ماننے والوں یعنی اہل حدیث پر بے جا الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ یہ لوگ انگریز کے ایجنٹ ہیں، ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انگریز کی شہادت مدرسہ دیوبند کے متعلق: جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپے کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے۔ جو کام پرنسپل ہزاروں روپے ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی 40 روپے ماہانہ پر کر رہا ہے۔ یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ معاون سرکار ہے۔ مولانا محمد قاسم لانوتوی، صفحہ نمبر 217۔ انگریز سے وظیفہ اور پینشن: مدرسہ دیوبند کے کارکنوں میں اکثریت ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پینشنر تھے، جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ سوانح قاسمی، جلد 2، صفحہ نمبر 247۔ دیوبندی علماء رشید گنگوہی کے بارے میں انکشافات: سن 1276 ہجری 1858 وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تہمت باندھی گئی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ باغی نہیں تھے بلکہ سرکار کے معاون تھے۔ کون سی سرکار؟ گورنمنٹ انگریزی، یعنی انگریزوں کی سرکار کے معاون تھے۔ تذکرۃ الرشید، جلد 1، صفحہ نمبر 74۔ دیوبندیوں کا الٹا جہاد:
اتنی بات یقینی ہے کہ اس گھبراہٹ کے زمانے میں جبکہ عام لوگ بند کواڑوں گھروں میں بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے، حضرت امام ربانی رشید گنگوہی اور دیگر حضرات اپنے کاروبار نہایت اطمینان کے ساتھ انجام دیتے۔ ان ایام میں آپ کو مفصلوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑا جو غول کے غول پھرتے تھے۔ چنانچہ آپ پر فائر ہوئی اور حضرت ضامن صاحب زیر ناف گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ نمبر 74 اور 75۔ یہ لیں جی، اپنے ہی فوجی مارتے رہے ہیں اور گورنمنٹ انگریزی کے حق میں جہاد زڑتے رہے ہیں۔ یہ ہے دیوبندیوں کا الٹا جہاد جو انہوں نے اپنی سرکار کے باغیوں یعنی مجاہدین تحریک آزادی کے خلاف لڑا۔ دیوبندی اکابر مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ میں رشید سرکار انگریز کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بینکا نہیں ہوگا، اور مارا گیا تو انگریز مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 80، مطبوعہ ادارہ اسلامیات، انارکلی لاہور، پاکستان۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو سرکار برطانیہ سے 600 روپے ماہوار ملا کرتے تھے۔ مکالمات صدرین صفحہ نمبر 9۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کاندھلوی کو سرکار برطانیہ سے پیسے ملتے تھے۔ انگریزوں کی صف میں حضرت خضر۔ غدر کے بعد جب گنج مراد آبادی کی ویران مسجد میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب مقیم ہوئے تو انگریز فوج گزر رہی تھی۔ مولانا مسجد سے دیکھ رہے تھے، اچانک مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر انگریز فوج کے ایک سائس سے باتیں کر کے مسجد واپس آ گئے اور فرمایا، سائس جس سے میں نے گفتگو کی یہ خضر تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے تو جواب میں کہا کہ حکم یہی ہوا ہے۔ سوانح قاسمی جلد 2 صفحہ نمبر 103۔ یعنی یہ انگریزوں کی صف میں حضرت خضر بھی موجود تھے اور وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر مجاہدین آزادی کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں اور خود اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ دیوبندی حضرات اہل سنت نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے تحقیقی اصلاح اور علمی مقالات جلد 4، تالیف حافظ زبیر علی زئی۔ یہ حافظ زبیر علی زئی وہابیوں کے روحانی پیشوا اور بڑے معتبر عالم ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 426 پر لکھا ہوا ہے، دیوبندی علماء اپنے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ وہ اہل سنت ہیں اور حنفیت کے ٹھیکیدار ہیں، حالانکہ متعدد دلائل و براہین سے ثابت ہے کہ دیوبندی حضرات نہ تو اہل سنت ہیں اور نہ حنفی ہیں، بلکہ انگریزوں کے دور میں پیدا شدہ ایک جدید فرقہ ہے جسے فرقہ دیوبندیہ کہتے ہیں۔ اس فرقے کی متعدد شاخیں مثلاً ماماتی دیوبندی، حیاتی دیوبندی، غلام خانی دیوبندی، پنجپیری دیوبندی، اشاعتی دیوبندی، تبلیغی دیوبندی، جھانگوی دیوبندی اور فضلی دیوبندی وغیرہ۔ دیوبندیوں کے اہل سنت اور حنفی نہ ہونے کی بنیادی وجوہ: 1 اللہ اور رسول کی گستاخیاں، 2 سلف صالحین کی گستاخیاں، 3 شرکیہ اور کفریہ عقائد، 4 اکابر پرستی اور اس میں غلو، 5 کتاب و سنت سے انکار، 6 علماء دیوبند کی اندھی تقلید، 7 وحدت الوجود کا پرچار، 8 انگریز دوستی، 9 ہندو دوستی، 10 ختم نبوت کا انکار۔ امکان کذب کا مسئلہ: جس زمانے میں مسئلہ امکان کذب کے زیر بحث آپ کے مخالفین نے شور مچایا اور تکفیر کا فتویٰ شائع کیا، سائیں توکل شاہ صاحب کی مجلس میں کسی مولوی نے امام ربانی قدس سرہ کا ذکر کیا اور کہا کہ امکان کذب کے قائل ہیں۔ یہ سن کر سائیں توکل شاہ صاحب نے فرمایا، لوگو تم کیا کہتے ہو؟ میں تو مولانا رشید احمد صاحب کا قلم عرش کے پرے پر چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امکان کذب یعنی جھوٹ بولنے پر قادر ہونا، یہ بات درست ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ مولانا رشید صاحب کا قلم عرش کے پرے پر چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بالکل درست بات ہے، کوئی غلطی اس میں نہیں ہے۔ اکابر پرستی اور غلو: محمد الیاس دیوبندی تبلیغی کی نانی کے بارے میں دیوبندی حضرات نے لکھا ہے کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کپڑوں میں جن میں آپ کا پاخانہ لگ گیا تھا عجیب و غریب مہک تھی کہ آج تک کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ پوتڑے نکالے گئے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا اور ہر مرد اور عورت تعجب کرتا تھا۔ چنانچہ بغیر دھلوائے انہیں تبرک بنا کر رکھ دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تذکرات الخلیل صفحہ 96 اور 97۔
یہ دیکھیں جی، ان کے اکابرین کے پوتڑے اتنے تبرک تھے کہ انہیں تبرک کے طور پر رکھ دیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مسلمان نہیں ہے، خود اپنے گھر کی کتابوں یہ ان کا حال نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے گھر کی کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے۔ کتاب و سنت سے انکار۔ زکریا کاندھلوی تبلیغی دیوبندی نے لکھا ہے، مجھ جیسے کم علم کے لیے تو سب اہل حق معتمد علماء کا قول حجت ہے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اور دلیل نہیں، ہم مقلدوں کے لیے فقہ کا فتویٰ ہے اور فقہ کی دلیل کی تفتیش کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ رشید احمد لدھیانوی دیوبندی نے لکھا، ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہی رہے گا، اس لیے کہ ہم امام رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربعہ۔ محمود حسن دیوبندی نے لکھا، لیکن سوائے امام اور کسی کے قول سے ہم پر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے۔ خلاصہ، یہ کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، یہ وہ کتابیں ہیں جس سے دیوبندی حضرات جو ہیں وہ ہمیشہ خدا کے فضل سے شرمندہ رہیں گے، اور وہ کبھی اس کے اوپر کلام نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اس سے راہ فرار اختیار کریں گے۔ یہ جماعت احمدیہ کے اوپر الزام تراشی اور بہتان لگانا ان کا وتیرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف زبان درازی، بد دیانتی، بد زبانی، بد فطرتی ان کے حصے میں آتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل وائس آف اسلام، ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔